ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سرسبز پہاڑیوں کے درمیان بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب عورت اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بیٹیوں کے نام یالازہ، صوفیہ اور این تھے۔ اس خاندان کی زندگی بہت مشکل تھی اور ماں اکثر گزارا کرنے میں دشواری محسوس کرتی تھی۔ ایک دن جب ماں اپنی قسمت پر افسوس کر رہی تھی، ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آئی۔ وہ عورت بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس تھی، لیکن اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی پراسراریت تھی۔ اگر تمہاری بیٹیاں راتوں رات فلیکس السی کو سونے میں بدل دیں تو تم کبھی غربت کا منہ نہ دیکھو گی، اس نے وعدہ کیا۔ ماں نے، جو اپنی بیٹیوں کے لیے بہتر زندگی چاہتی تھی، اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ اس نے بیٹیوں کو یہ بات بتائی اور ہر ایک کو فلیکس کا ایک گٹھا دیا۔ یالازہ، صوفیہ اور این کاٹنے والے پہیے کے گرد بیٹھ گئیں اور ان کی انگلیاں مہارت سے دھاگا کاٹنے لگیں۔ رات چھا گئی اور ان کی محنت بے سود لگنے لگی، مگر اچانک کمرے میں ایک عجیب سی جادوئی فضا چھا گئی۔ جب وہ ایک نرم دھن گنگنانے لگیں تو فلیکس چمکنے لگا اور سونے میں تبدیل ہونے لگا۔ بیٹیاں حیران رہ گئیں، لیکن وہ جانتی تھیں کہ یہ معجزہ ذمہ داری کے ساتھ آیا ہے۔ صبح تک ان کے ارد گرد سونے کے ڈھیر لگ چکے تھے۔ گاؤں والے ان کی نئی دولت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اس خاندان نے عقل مندی سے دولت خرچ کی تاکہ گاؤں کے ہر فرد کو اس کا فائدہ ہو۔ یالازہ نے ضرورت مندوں کو آسان قرضے دینا شروع کیے، صوفیہ نے فیاضی سے ایک نیا اسکول بنانے کے لیے عطیہ دیا، اور این نے ایک طبی کلینک کی مالی امداد کی۔ ہر بیٹی نے اپنی دولت کو کمیونٹی کی بھلائی کے لیے استعمال کیا اور کبھی ان نعمتوں کو نہیں بھولیں جو ان پر نازل ہوئیں۔ پھر وہ پراسرار بوڑھی عورت دوبارہ آئی اور اس نے وہ ہم آہنگی دیکھی جو اس کے جادو نے پیدا کی تھی۔ اس نے خود کو ایک نگہبان، گارڈین کے طور پر ظاہر کیا جو ان کے کردار کا امتحان لینے آئی تھی۔ ان کے عمل سے خوش ہو کر اس نے اعلان کیا، تمہاری نرمی اور سخاوت نے تمہیں دائمی دولت عطا کی ہے۔ اب فلیکس ہمیشہ سونے میں بدلے گا۔ وہ خاندان ہمیشہ خوش و خرم رہا اور گاؤں ان سنار بہنوں کی مہربانی میں ترقی کرتا گیا۔ اور 3 سنہری کاٹنے والیوں کی کہانی نسل در نسل سنائی جانے والی ایک مشہور داستان بن گئی۔